لیکن میں جہاں سے آغاز کر رہا ہوں وہ ایک لفظ ہے کہ جو ہر شخص کو محبوب ہے، ہر شخص کا پسندیدہ لفظ ہے، قطع نظر اس سے کہ وہ مسلمان ہو، غیر مسلم ہو، مومن ہو، کافر ہو، منافق ہو، سب کی مشترک محبوب شے کامیابی۔ ہر شخص کامیاب ہونا چاہتا ہے، قومیں کامیابی چاہتی ہیں، ملک کامیاب ہونا چاہتے ہیں، تنظیمیں اور جماعتیں کامیاب ہونا چاہتی ہیں۔ کامیابی جو ہے یہ تمام انسانوں کا کامیابی، پہلے اس میں لفظ کام ہے، ہر ایک نے اپنے لیے کوئی کام معین کیا ہے، کوئی ہدف ہے، کوئی مقصد ہے۔ یابی اس کو پا لینا، کمیابی وہ شے جو کم ملتی ہو، کامیابی کام حاصل کر لینا، کام پورا کر لینا، مقصد کو حاصل کر لینا۔ یہ گویا کہ ہر شخص اپنی اپنی سطح پر، اپنی اپنی بساط کے مطابق، اپنی اپنی سوچ کے مطابق، اپنے اپنے لیول آف کانشسنس، اپنے اپنے شعور کے مطابق مختلف ہیں۔ لوگوں کے شعور کی سطحیں مختلف ہیں، سوچ کے انداز مختلف ہیں، لیکن ایک شے مشترک ہے کہ ہر شخص اپنے فہم کے مطابق، اپنی شعور کی سطح کے مطابق، اپنے نظریات کے مطابق، اپنے اہداف کے مطابق کامیاب ہونا چاہتا ہے۔ اب اس کامیابی کا اگر ہم تجزیہ کریں تو اس کے 3 لیول بنتے ہیں، اور یہ نیچے سے اوپر کی طرف ہے۔ ایک ہے انفرادی کامیابی، ایک اس سے اوپر چلیے قومی یا ملکی سطح پر کامیابی، اس لیے کہ افراد جو ہیں وہ ایک قوم کے میں شامل ہیں، شریک ہیں۔ قوم ناکام ہوتی ہے تو فرد اپنی جگہ خواہ بعض پہلوؤں سے کتنا ہی کامیاب ہو، ناکامی اس کا بھی مقدر بن گئی۔ تو پہلے انفرادی کامیابی، پھر قومی یا ملکی سطح پر۔ ان دونوں الفاظ کو میں نے کیوں جوڑ دیا ہے کہ آج کا تصور یہی ہے کہ قوم ملک سے بنتی ہے، اگرچہ یہ اسلام کا نظریہ نہیں ہے، لیکن جو عرف عام ہے میں اس کے حوالے سے بات کر رہا ہوں۔ کچھ حضرات کو شاید یاد آ گیا ہو، تحریک پاکستان کے زمانے میں مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے کہیں یہ الفاظ کہہ دیے تھے کہ آج کے زمانے میں قومیں اوطان سے بنتی ہیں، وطن کے حوالے سے آئیڈینٹیفائی ہوتی ہے، یہ کون قوم ہے، یہ فلاں ملک میں ہے، یہ فلاں ملک کے باشندے ہیں، تو قومیں وطن سے بنتی ہیں۔ اور یہ جو ایک ریجنل نیشنلزم کا تصور یورپ سے آیا تھا، ادھر حقیقت انہوں نے ایک جو حقیقت واقعی تھی اس وقت اس کا اظہار کیا تھا۔ اس پر خیر علامہ اقبال نے بہت شدید تنقید کی کہ اسلام کا نظریہ یہ نہیں ہے، اور یہ بات بھی صحیح تھی۔ مولانا مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے پھر یہ فرمایا کہ میں نے یہ مشورہ نہیں دیا تھا، یہ تلقین نہیں کی تھی، میں نے بتایا تھا کہ آج کی دنیا میں مسئلہ یہ ہے۔ تو یہ تو سمجھیے کہ صرف ایک سخن گسترانہ بات والی بات ہے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ قوم اور ملک کو میں نے اس لیے جمع کیا ہے کہ آج کے مروجہ تصورات کے مطابق یہ ایک ہی شے ہے، پاکستانی قوم، ہندوستانی قوم، امریکن نیشن میں نہ معلوم کتنے ایتھنک اور کتنے ہی ان کے ریشیل جو ہے فرق ہیں، مذہب کے کتنے فرق ہیں، زبان اگرچہ کہنے کو انگریزی ایک ہی ہے لیکن مختلف علاقوں کے ایکسنٹس بڑے جدا ہیں ایک دوسرے سے۔ تو اس حوالے سے وہ ایک قوم اس حوالے سے کہ ایک ملک کے اندر مسئلہ ہے۔ ایک کامیابی کی دوسری سطح ہو گئی قومی یا ملکی۔ تیسری سطح جو ہے وہ خاص طور پر ہم مسلمانوں کے اعتبار سے ہے ملی اور دینی، یہ تیسری سطح ہے، اس لیے کہ ہماری قومیت جو ہے وہ دین کے حوالے سے ہے۔ چاہے ٹھیک ہے انتظامی طور پر ہمارے پاکستانی پاسپورٹ کے اوپر پاکستانی نیشنلٹی لکھا ہوا ہے، لیکن ہم تو ایک عالمی برادری کے فرد ہیں،
تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، ایک عالمی برادری ہے۔ تو ملی اور دینی، چونکہ ملت کا تصور دین کے ساتھ ہے۔ اصل میں یہی بات تھی کہ جو بات غلط کوٹ ہوئی تھی مولانا مدنی کی، اور علامہ اقبال نے بھی پھر اس پر معذرت کی، وہ یہ تھی کہ ان تک یہ بات پہنچا دی گئی تھی کہ سرود برسر ممبر کی ملت از وطن است، کہ انہوں نے ممبر پر کھڑے ہو کر یہ راگ الاپا کہ ملت جو ہے وطن سے بنتی ہے۔ اس پر تو پھر بڑی سخت تنقید علامہ نے کی، لیکن مولانا مدنی رحمت اللہ علیہ نے پھر جو وضاحت کی، میں نے قوم کا لفظ استعمال کیا تھا، ملت کا نہیں۔ ملت دین سے ہے، قوم کا مسئلہ جو ہے وہ جو دنیا کے تصورات ہیں، پہلے قومیں ہوتی تھی نسل کی بنیاد پر، قومیں ہوتی تھی زبان کی بنیاد پر، لیکن آج کی دنیا میں قومیں بنتی ہیں وطن اور ملک کی بنیاد پر۔ یہ بات میں نے کہی تھی، میں نے ملت کا لفظ استعمال نہیں کیا تھا، جس پر علامہ نے معذرت بھی کی ہے، بلکہ اپنے وہ اشعار واپس لے لیے تھے، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ آج بھی وہ اشعار جو ہیں چھپتے ہیں اور ان کے ساتھ اس کا بیک گراؤنڈ پورا واضح نہیں ہوتا۔ بہرحال یہ بات پھر میں عرض کر دوں کہ آ گئی ہے بات، تو میں نے اس کی وضاحت کر دی۔ اصل کیا ہے کہ کامیابی ہر انسان کا مطلوب ہے، مقصود ہے، پسندیدہ شے ہے، محبوب شے ہے۔ اس کے 3 لیولز ہیں: انفرادی سطح پر کامیابی، ملکی اور قومی سطح پر کامیابی، ملی اور دینی سطح پر کامیابی۔ اب ان میں جو ریشو پروپورشن ہے، وہ ایک تصور تو یہ ہے کہ سب سے اہم تو دینی اور ملی کامیابی ہے، اس سے کمتر درجے میں قوم کی کامیابی ہے، اور سب سے حقیر ایک فرد کی کامیابی ہے۔ فرد تو بیچارہ ایک فرد ہی ہے نا، فرد قائم ربط ملت سے ہے، تنہا کچھ نہیں، فرد کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں، ایک دریا میں قطرہ ہے۔ تو تصور یہ ہے کہ اصل کامیابی وہ ہے، اس کے بعد قومی ہے، ملکی ہے، اور سب سے نیچے یہ فرد کی کامیابی ہے۔ لیکن میں آج جس اعتبار سے بات کرنا چاہتا ہوں، جس کے لیے میں نے کچھ آیات آپ کو سنائی ہیں، وہ یہ ہے کہ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ اصل کامیابی فرد کی کامیابی، اس کے بعد ہے ثانوی درجے میں قوم اور ملک کی کامیابی، اور پھر تیسرے درجے میں ہے دین اور ملت کی کامیابی۔ بظاہر یہ بات آپ کو اچھی نہیں لگی ہوگی، لیکن اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا سبب ہے ایمان بالآخرہ۔ ایک مسلمان کے نزدیک، چاہے یہ اس کے شعور میں پورے طور پر بات پیوست نہ ہو چکی ہو، چاہے اس کے شعور کی سطح پر بھی یہ مستحضر نہ رہتی ہو، میں نے یہ 2 الفاظ استعمال کیے، شعور کے رگ و پے میں پیوست ہو جانا، اور شعور کی جو سطح ہے اوپر کی، اس پر اس کا مستحضر رہنا، چاہے دونوں اعتبارات سے ہمارے ہاں ایمان بالآخرہ اس درجے میں موجود نہیں ہے۔ عقیدے میں تو ہے نا، مانتے تو ہیں، مانتے ہیں کہ یہ دنیا ختم ہو جائے گی، اس سے تو کوئی انکار ہی نہیں ہے کہ ہر انسان کو مرنا ہے، موت آئے گی، آج نہیں تو کل، اور کیا پتہ آج ہی آ جائے۔ کتنی اچھی صحت ہو، کوئی ایکسیڈنٹ ہوا اور ختم ہو گئے۔ گھر سے دفتر کے لیے نکلے تھے، شام کو گھر والے منتظر ہیں کہ آئیں گے، اب نہیں آئے، ڈھونڈا تو معلوم ہوا کہیں لاش کسی ہسپتال کے سرد خانے میں پڑی۔ یہ ہوتے ہیں حوادث شب و روز۔ موت انفرادی اور موت اس کائنات کی، وہ ہے قیامت، وہ آ کر رہنی ہے، ہمارا عقیدہ ہے۔ اور پھر بعد سے بعد الموت ہے، دوبارہ اٹھایا جانا ہے، پھر حشر ہے، جمع ہونا ہے، پھر حساب کتاب ہے، محاسبہ ہے، وزن اعمال ہے، پھر فیصلے ہیں جنت یا دوزخ کے۔ جیسا کہ حضور کا بالکل ابتدائی خطبہ، سیرت میں تو یہ واقعہ آپ نے پڑھا ہوگا کہ 2 مرتبہ حضور نے اپنے خاندان کے لوگوں کو جمع کیا، بنو ہاشم، اس لیے کہ قرآن مجید میں آیت آ گئی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے نبی
اپنے قریبی رشتہ داروں کو خبردار کیجیے۔ تو آپ نے بنو ہاشم کو جمع کیا، حضرت علی کو حکم دیا کھانے کا بندوبست کرو، کھانا کھا لیا لوگوں نے۔ اب آپ کھڑے ہوئے کچھ کہنے کے لیے، تو لوگوں نے سمجھ لیا کہ اب اپنی نبوت اور رسالت کا راگ الاپیں گے، ہوٹنگ کی، شور مچایا، چلے گئے، بات سنی۔ کچھ وقفہ دے کر دوبارہ بلایا۔ اب پھر جب کھانا کھا لیا، اب حضور پھر کھڑے ہوئے تو کچھ شرم آ گئی ہوگی کہ 2 مرتبہ کھانا کھا لیا ہے، آخر ان کی بات سن تو لے۔ تب آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، بڑا مختصر چند جملے ہیں۔ ان الرائد لا یغضب اہلہ، دیکھو کسی قافلے کا راہبر اپنے قافلے والوں کو دھوکہ نہیں دیا کرتا۔ اب آپ تصور کیجئے کہ عرب کا لق و دق صحرا، راستہ جاننے والے جو لوگ ہوتے تھے وہی ہوتے تھے کہ جو قافلوں کو لے کر چلتے تھے۔ اگر وہ بھٹکا دے تو سارا کا سارا قافلہ ختم۔ لہذا انتہائی معتمد، سب سے زیادہ اعتماد والا شخص ہوتا تھا جو رائد کہلاتا تھا۔ ان الرائد لا یغضب اہلہ، کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ کسی رائد نے بھی اپنے قافلے والے کو دھوکہ دیا؟ اس میں حضور نے اشارہ کیا کہ میں رائد ہوں قافلہ انسانیت کا۔ واللہ لو کذبت الناس جميعا ما کذبتکم، خدا کی قسم اگر میں تمام انسانوں سے جھوٹ بول سکتا بالفرض، تب بھی آپ لوگوں سے کبھی جھوٹ نہ بولتا۔ یو آر مائی کیتھ اینڈ کن، تم تو میرے اعزا ہو، اقارب ہو۔ اگر بالفرض محال میں پوری انسانیت کے سامنے جھوٹ بول سکتا، تب بھی تم سے کبھی جھوٹ نہ کہتا۔ وَلَوْ غَرَرْتُ النَّاسَ جَمِيعًا مَا غَرَرْتُكُمْ، اور اگر تمام انسانوں کو دھوکہ دے سکتا تب بھی تمہیں کبھی نہ دیتا۔ یہ تو تمہید تھی۔ اب دعوت شروع ہوئی، واللہ الذی لا الہ الا ہو، اس اللہ کی قسم کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ توحید آ گئی نا۔ انی لرسول اللہ الیکم خاصۃ والی الناس کافۃ، میں یقیناً اللہ کا رسول ہوں تمہاری طرف خاص طور پر اور پوری نوع انسانی کی طرف عام طور پر۔ یہ رسالت آ گئی ایک ایک جملے میں، ایک ایک گھنٹے کی تقریر نہیں ہماری طرح، ایک ایک جملے میں۔ زبان ان کی عربی، لسان نبوت سے موتی جھڑ رہے ہیں، مانے نہ مانے ان سب کے دلوں میں تو جا کر وہ لفظ پیوست ہو رہے ہیں، چاہے اپنی ضد ہے، ہٹ درمی ہے۔ واللہ الذی لا الہ الا ہو، توحید۔ انی لرسول اللہ الیکم خاصۃ والی الناس کافۃ، میں تمہاری طرف بالخصوص اور پوری نوع انسانی کی طرف بالعموم اللہ کا رسول ہوں۔ لیکن تیسری چیز دیکھیے، اب کتنے جملوں میں آپ نے بیان کی، آخرت۔ اصل سے آخرت ہے۔ واللہ لتموتن کما تنامون ثم لتبعثن کما تستيقظون ثم لتحشرن بما